نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے تمام بہنوں کے؟ اللہ رب العزت آپ سب کو ایمان اور بہترین صحت کی حالتوں میں رکھے۔ اللہ آپ کے گھروں میں خیر و برکت نصیب عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ ہمیں دجال کے فتنوں سے بچا لے، اللہ غفور رحیم۔ واللہ عالم ہمارے گھروں میں کون کون سے فتنے داخل ہو چکے ہیں، کس کس طریقے سے۔ اللہ تمام بچوں کو، بچے ہوں چاہے بچیاں ہوں، اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، بڑوں کو چھوٹوں کو سب کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ جی، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 37 کو آج ہم دیکھیں گے، اور سبحان اللہ سبحان اللہ، ہم نے سنا تو بہت ہوگا اور آپ لوگوں نے بھی بہت زیادہ حضرت آدم علیہ السلام کی اس دعا کے بارے میں جانا ہوگا۔ آج اس کو تفصیل کے ساتھ جانیں گے تھوڑا سا۔ تو پہلے ترجمہ لفظی کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی تفصیل انشاءاللہ بتاتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتلقا، پھر سیکھ لیے، آدم علیہ السلام نے، من ربہ، اپنے پروردگار سے یا اپنے رب سے، کلمات، چند کلمات، چند الفاظ، فتاب علیہ، تو اس نے توبہ قبول کر لی، علیہ، اس سے، انہ، بے شک کہ وہ، یقیناً صرف ہی وہ، ہوا وہی ہے، التواب الرحیم، التواب الرحیم، بے حد توبہ قبول کرنے والا، رحیم، نہایت رحم کرنے والا۔ بے شک صرف ہے ہی اللہ کے ساتھ، اور کوئی ہے ہی نہیں ہے نا۔ جب آپ ہوا پڑھیں تو یہاں پہ توجہ رکھا کریں کہ وہ ہی ہے، اس کے اوپر مطلب کہ توجہ دیا کریں۔ التواب، بے حد توبہ قبول کرنے والا۔ دیکھیں دو صفات اللہ تعالیٰ کی، اتنی سی آیت ہے چھوٹی سی، تو اس میں دو صفات، اتنی زیادہ دو صفات ایک ہی آیت میں اندر دلیل ثابت ہے کہ اللہ کے سوا اتنی زیادہ رحیمیت، رحمانیت، اور پھر التواب، توبہ کو قبول کرنے والا کوئی اور ہے ہی نہیں۔ انہو، بے شک وہی تو ہے توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ آتے ہیں اب اس کی تھوڑا سا تفسیر کی طرف۔ فتلقا، پس، فا یہاں پہ پس یا پھر کے حوالے سے بولا جاتا ہے، لقا، سکھا دیے۔ دیکھیں یہاں پہ بھی سکھایا کس نے؟ اللہ رب العزت نے ہی سکھائے، آدم، حضرت آدم علیہ السلام کو، من ربہ، اپنے پروردگار سے۔ یہ نہیں کہ انہوں نے چونکہ پہلے سارے نام اور چیزیں چونکہ سکھا دی کی تھی، ہم نے پچھلی آیات میں یہی پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام علوم سکھائے، ہر ایک چیز کا نالج دیا، ہر الفاظ کو، ہر ایک چیز کو، جو کچھ بھی، قلم سب سے پہلے بنائی گئی اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو، آدم علیہ السلام کو، یہ چیزیں سکھا دی۔ لیکن یہاں پہ دیکھیں، توجہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب وہ غلطی کے ساتھ انہوں نے وہ کیا نام ہے اس کا، درخت، اس کے قریب گئے، اس کا پھل کھایا، تو کیا ہوا؟ ان کو جنت سے نکال دیا گیا کہ ہم پیچھے پڑے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیچے کو اتر جاؤ، نیچے کو مطلب اس والی جنت میں نہیں جہاں پہ اتنی زیادہ فیسیلیٹیز آپ کو مل رہی ہے، اس جنت میں نہیں، آپ لوگ نیچے چلے جاؤ، تو زمین پہ آ جاؤ۔ ان کو زمین کی طرف اترنے کا حکم دیا گیا، ان سے غلطی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تم سے غلطی ہو گئی ہے تو تم اس جنت میں اب تھوڑا سا امتحان دے کے، الہین مقرر تھوڑا سا جو وقت دیا گیا اس میں آپ لوگوں نے تھوڑا سا اپنا ڈیمونسٹریشن دیں، ایگزامپلز دیں، تھوڑے پیپرز دیں، آپ کو میں تھوڑی مشکلات میں ڈالوں گا،
پھر اس کے بعد واپس اپنی اس جگہ پہ آ جائیں گے اور انشاءاللہ جائیں گے، ہم سب جائیں گے انشاءاللہ۔ تو آدم علیہ السلام کے ذریعے انڈائریکٹلی بات رکھا کرے ذہن میں کہ انڈائریکٹلی ہمیں، تمام امت کو، تمام جو مسلمان ہیں ان کو یہ میسج پہنچایا جا رہا ہے۔ قرآن نصیحت ہے، وصیت ہے اللہ کی، یہ یاد رکھا کریں۔ تو یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ الفاظ استعمال فرما رہے ہیں کہ پھر آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سکھا دیے، ٹھیک ہے۔ اب وہ سکھائے کیا، اس کی تفصیل جو ہے سورۃ طٰہٰ میں آئے گی۔ شیطان نے انہیں کس کس طرح سے پھیلایا، پھسلایا، پھر اس کے بعد وہاں پہ وہ یہ سارا کچھ ہم پڑھ چکے ہیں نا۔ تو آگے سورۃ طٰہٰ نہیں، سورۃ اعراف کے اندر آدم علیہ السلام کو جو دعا سکھائی گئی تھی، اور ہم اکثر اس کو پڑھتے ہیں اور ریپیٹ کرتے ہیں اپنی صبح شام کے اذکار میں بھی، اس کو شامل کیا ہوا ہے ہم نے اس دعا کو۔ چلے میں اس دعا کا پہلے انٹروڈکشن دے دیتی ہوں کہ وہ کلمات کیا تھے۔ وہ کلمات تھے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں بخشش نہ دی یا ہمیں بخش نہ دیا، ہم پر رحم نہ کیا، تو ہم کیا ہو جائیں گے، لنکونا من الخاسرین، ہم ہو جائیں گے خسارہ اٹھانے والوں میں سے، تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اب آتے ہیں، میں نے پہلے اسی لیے اس دعا کو آپ کو ریمائنڈ کروایا کہ ہم سب اس دعا سے واقف ہیں۔ تو وضاحت یہاں پہ سورۃ اعراف میں جب حضرت آدم علیہ السلام کے حکم کا جو یہاں پہ جو ان سے سرزد ہو گئی تو جنت سے باہر آئے تو سخت پریشانی اور ندامت میں تھے، لیکن وہ پریشان تھے، یہ مجھ سے کیا ہو گیا، مجھ سے یہ کیسی خطا سرزد ہو گئی، جب میں اتنی آرام اور سکون سے جنت میں رہ رہا تھا، اور سب سے بڑی شرم اور ندامت یہ تھی کہ مجھ سے اللہ کی خلاف ورزی ہو گئی۔ لیکن ان کے پاس توبہ کے جو استغفار کے الفاظ تھے وہ نہیں سمجھ آ رہے تھے، ان کو آتے تھے لیکن ادا کیسے کرنا ہے، پڑھنا کیسا ہے، وہ نہیں جانتے تھے۔ کن الفاظ کے ساتھ پراپرلی مینیج کر کے اللہ تعالیٰ سے میں معافی مانگوں، اللہ کی یہ رحمت ہو گئی۔ پھر یہاں پہ ہے فتلقا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ساتھ سکھا دیے، انہیں کچھ الفاظ خود تلقین فرما دیے۔ اب وہ کیوں فرمائے تھے اس کی بھی تھوڑی سی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ یہ اللہ رب العزت کی شان رحیمی ہے۔ در حقیقت توبہ کی اصل حقیقت انسان کے اندر گناہ پر جب ندامت میں پیدا ہوتی ہے نا، تو وہ اس شان رحیمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس ندامت کی وجہ سے، اس پریشانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ الفاظ سکھائے، یعنی شرمندگی کے باعث جو پیشانی کے اوپر ان کے ماتھے کے اوپر جو پسینے کے قطرے نمودار ہوئے، جب ان کو گھبراہٹ دل کے اندر جو ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، ایسے دل ڈگ ڈگ کر رہا ہوتا ہے نا، دھک دھک پریشان ہو رہا ہوتا ہے، مجھے یہ الفاظ نہیں بولنے چاہیے تھے، مجھ سے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے ایسے کیوں کر دیا، ایسے مجھ سے کیوں ہو گیا، میں نے اتنی زیادہ، میرے پیرنٹس میرے ساتھ محبت رکھتے ہیں، مجھ سے یہ کیا ہو گیا، میری ماما مجھ سے اتنا پیار کرتی، میں نے ایسے کیوں پلٹ کے جواب دے دیا، میرے بھائی سے یہ کیا غلطی ہو گئی، یا مجھ سے یہ فلاں ہمسائی کے ساتھ کیا غلطی ہو گئی۔ ہوتے نا ندامت کے الفاظ اور پریشانی انسان کو خود فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ یار اس قدر بڑی موت تھی اور میں نے کیا الفاظ دہرا دیے یا پڑھ دیے۔ تو یہ ندامت، یہ پریشانیاں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہر دل کے اندر یہ پائے جاتے ہیں۔ اس کو جب ہم نفس انشاءاللہ آگے سے قرآن کے اندر ہی نفس لوامہ اور اس طرح کے ہم پڑھیں گے نا کہ کیا غلطیاں ہوتی ہیں، کس وجہ سے ہو جاتی ہیں، اور پھر جو ندامت والے جو ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ جو ریسیپٹر رکھا ہوا ہے وہ ہمیں بلیم کر رہا ہوتا ہے، یہ تم نے غلط کیا، غلط کیا، غلط کیا۔
اس ہی طریقے سے جب آدم علیہ السلام کی دل کی دھڑکن اور پریشانی اور خاموشی بڑھ گئی، وہ چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے اور پریشان، اور ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور بس اسی طرح پریشانی کے ساتھ وہ دن گزارنے لگ پڑے۔ اب ان کو یہ بھی نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ میں کیسے اور کیا کروں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی شان رحیمی کے ساتھ، اپنی رحمت کے ساتھ، یہ جو رحیم یہاں پہ آیا ہوا نا لفظ، اس کی ڈیٹیل بھی انشاءاللہ بتاتی ہوں، آدم علیہ السلام کو چند الفاظ سکھا دیے۔ یہ بھی ایک رحم کا طریقہ ہے نا، ایک اللہ تعالیٰ نے فتابہ علیہ، پھر ان کی طرف متوجہ ہوا، ان پر توبہ قبول کر دی، تو تواب، ان کی جو توبہ تھی علیہ، اس پر توجہ فرمائی، تو کیا کلمات سکھائے؟ اسی ہی حالت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے انہیں چند کلمات القاء فرمائے جن میں توبہ کی قبولیت ہو گئی۔ وہ کلمات سورۃ اعراف میں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پہ رحم نہ فرمایا تو ہم ضرور خسارہ پانے والے ہو جائیں گے۔ مطلب جو ہمیں ٹاسک دے کر دنیا میں بھیجا ہے تو وہ کیا ہوگا، ہم سے غلطی ہو گئی اور وہ ٹاسک ہی ہم سے پورا نہیں ہوا، تو اصل میں اس کو کرانے والا کون تھا، اس کے پیچھے بھی تو سوچے نا۔ اس مقام پہ جو شتینیت ہے اور آدمیت کا فوری دیکھیں، متقابل دیکھیں، اس کا تقابل دیکھیں موجود ہے۔ جیسے میں بتاتی ہوں، غلطی ابلیس سے ہوئی، اللہ کے حکم سے سرتابی ہوئی، لیکن اس نے اس پر ندامت نہیں کی، اسے کوئی شرم نہیں آئی، اس نے افسوس نہیں کیا، وہ یہ پریشان نہیں ہوا، نہ ہی اس نے آج تک ایکسکیوز کیا، ہے نا۔ اس نے الٹا کیا کیا، تکبر کیا، اور کیا کہا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، وہ سرکشی میں پڑ گیا۔ اور دوسری طرف دیکھیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے نرم مٹی سے گوندا ہے، سبحان اللہ۔ خود ہی اپنے انسان ہونے پہ بھی خود انسان کو کبھی کبھی بہت اچھا لگتا ہے، الحمدللہ عاجزی میں بنایا گیا ہے۔ ہاں کچھ کی خصلتیں، اللہ اکبر استغفر اللہ، کچھ کی خصلتیں تکبر والی بھی ہیں، غصے والی بھی ہیں، اکڑ والی بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے اندر یہ ندامت کا بھی پرزہ ڈالا ہوا ہے کہ جب اس سے پریشانی ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، کوئی خطا سر زد ہو جائے، تو وہ فوراً ندامت کے ساتھ، یہ آدمیت کے اندر ڈالا گیا ہے، ورنہ کوئی انسان گناہ اور معصومیت سے مبرہ نہیں ہے۔ کوئی بھی انسان جو ہے نا، اس سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، میں آپ سے شیئر کرتی ہوں، کلو بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، آدم کے تمام اولاد خطا کار ہے، اور ان خطا کاروں میں بہتر وہ ہیں جو توبہ کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، سب ہم توبہ کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر آگے سے کیا یہاں پہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آگے ہی دیکھے اپنی صفت بھی ہے۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، انہیں اس پر ندامت بھی ہوئی، انہوں نے توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ انہ هو التواب الرحیم، یقیناً وہی تو ہے توبہ کا قبول کرنے والا، بہت مہربان۔ توبہ کا لفظ دونوں طرف سے آتا ہے، بندہ بھی تواب ہے۔ ازواج کے جو الفاظ ہیں نا قرآنی، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، سورۃ البقرہ کی ہی آیت ہے، جبکہ تواب اللہ بھی ہے۔ اس کی اصل حقیقت سمجھ لیجئے کہ بندے نے خطا کی اور اللہ سے دور ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی نگاہ اس سے نہیں پھیری، بلکہ کیا کیا، بندے نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ساتھ اس کی طرف کیا ہوا، متوجہ ہوا،
اس کی توبہ کے معنی ہے جب انسان توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف پلٹتا ہے، التواب اس کو معاف کر دیتا ہے۔ بندہ معصیت سے توبہ کر کے اپنی اصلاح کی طرف، بندگی کی طرف، اطاعت کی طرف پلٹ آیا، اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنی نظر رحمت بندے سے اس وقت جو پھیر لی تھی، اس وقت یاد رکھیے پھر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے، اپنی شان غفاری اور رحیمی کے ساتھ بندے کی طرف توجہ فرمائی۔ اس لیے حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ اگر میرا بندہ، بڑی پیاری حدیث ہے، سبحان اللہ، اگر میرا بندہ بالشت بھر بھی میری طرف آتا ہے تو میں ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں، اگر وہ ہاتھ بھر میری طرف آتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس کی طرف آتا ہوں، اور اگر وہ چل کر میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے پیار کرنے والے، اپنے تواب لوگوں کی طرف، اپنے مہربان لوگوں کی طرف، نرم لوگ جو دل میں نرمی رکھتے ہیں ان کی طرف ایسے ہی بالشت کے بدلے دیکھیں سبحان اللہ ہاتھ بھر، اور ہاتھ کے بدلے 2 ہاتھ، اور اگر وہ چل کر آئے تو دوڑ کر اللہ رب العزت اس کی طرف آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی شان۔ اب اس کے علاوہ یہاں پہ ایک اور بات وضاحت، کیونکہ لوگ بہت زیادہ آج تک اس معاملے میں نا گمراہ ہیں، ان معاملے میں وہ کیا متس بن گئی ہوتی ہیں، باتیں جو بن گئی ہوتی ہیں اپنی طرف سے بنائی ہوتی ہیں ہم لوگوں نے، تو ان چیزوں کی کلیئرٹی بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں نا، آدم علیہ السلام سے توبہ ہوئی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مغفرت فرما دی، اور پھر مغفرت کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبری نصیب عطا فرمائی، یہ ان کا انعام نہیں تھا کیا؟ اور پھر یہاں پہ کچھ جو غلط باتیں، میں ان کی اصل میں عقیدہ جو غلط بن چکا ہے اس کو میں کلیئر کرنا چاہتی ہوں۔ کہیں کہیں کہا جاتا ہے سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ کے بارے میں غلط عقیدہ، ایک گھڑی ہوئی موضوع جو ہے نا، وہ روایت بہت زیادہ آ چکی ہوئی ہے کہ وہ کیا ہے، سید آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے عرش پر لا الہ لکھا ہوا دیکھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی تو یہ روایت وہ قبول ہو گئی۔ یہ دیکھیں یہ کتنی غلط روایت اور بڑھ چڑھ کر شائع بھی ہو چکی ہوئی ہے، یہ روایت گھڑی ہوئی ہے۔ پلیز آپ قرآن سے مشورہ کریں، قرآن سے ڈائریکٹ جو الفاظ ہیں ادھر سے دیکھیں، کہیں ہے یہاں پہ اس طرح کی بات لکھی ہوئی، پورے قرآن کا آپ سرچ کر لیں۔ تو لہٰذا من گھڑت باتوں سے بچیں، جو قرآن کہتا ہے اس کو دیکھیں، قرآن حکیم کے مخالف ہے یہ بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقے خلاف، یہ بالکل غلط بات ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کسی وسیلے کے بغیر ڈائریکٹ براہ راست دعا مانگا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا مانگنے کا براہ راست ہمیں طریقہ سکھایا کہ تم لوگ چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہونا، نماز قائم کرو، صلاۃ قائم کرو، چاہے صلاۃ توبہ ہو، چاہے صلاۃ حاجت ہو، جو بھی دعا ہے اب اس سے پہلے درود ابراہیم پڑھیں، اول و آخر درود شریف پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، عاجزی اختیار کریں۔ میں کہتی ہوں ایک ایک انسان کی جو سائیکالوجی ہے اس کے مطابق بھی اللہ تعالیٰ نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ڈیٹیلز بتا دی ہیں، احادیث کے ذریعے۔ پھر قرآن جو ہے ہی اللہ کی کتاب صرف، اور اس کے اندر کوئی آج تک ترمیم نہ ہوئی ہے، نہ کوئی کر سکتا ہے، نہ کر سکے گا، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ دیکھیں اس میں ساری باتیں موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آپ نماز قائم کرو، جب مومن تو پریشان ہوتا ہے تو اللہ سے بات کر۔ پھر اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے نا آگے سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے شاہ رکھ کے بھی نزدیک ہے، یہ ساری ڈیٹیلز قرآن میں موجود ہیں۔ پھر آپ نعوذ باللہ فلاں مزار، فلاں بزرگ، فلاں ہستی، فلاں ان کے وسیلے سے، ان کے وسیلے سے، ان کے وسیلے سے مانگے نہیں۔ اگر آپ نے دعا کروانی ہے تو دعا کے لیے بھی حکم آیا کہ جو تمہاری ماں، تمہارا باپ تمہارے لیے دعا کرتا ہے اس سے بڑی کسی بزرگ کی دعا نہیں ہے۔ اب پیغمبر تو نہیں نہ آنے ہیں،
نہ آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے کیا دیا ہوا ہے؟ ہمارے پیرنٹس۔ جن کے پیرنٹس نہیں ہیں وہ اپنے نانا نانی، دادا دادی اور ماموں چاچو تایا ابو ان سے لے۔ آپ کیوں دنیا کے در بھٹک ہوئے لوگ جو خود کسی تھڑی اور ریڑھی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ان گندے میلے کچیلے کپڑے والے لوگوں سے وہ کس طرح سے اللہ کے ولی یا اللہ تعالیٰ کے وہ اتنے پسندیدہ ہو سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ۔ جنہوں نے خود کبھی نماز نہیں پڑھی، ان کے آپ ناخن دیکھیں اتنے بڑے ہوئے ہیں، ان کے بالوں میں 100 سالوں سے کنگھی نہیں ہوئی بھی، آنکھوں میں گدھ، میں کیا کیا بات کروں۔ اور پھر ہم ان کو کہتے ہیں انہوں نے دعا دی، ان کا تعویذ کام کر گیا، ان کی یہ چیز کام کر گئی۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے اور ہم نے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہمیں ہر برے شر سے بچائے، آمین ثم آمین۔ تو لہٰذا میرا مقصد تھا یہ جو واقعات من گھڑت بن گئے ہوئے ہیں نا، تو ان سے بچی کریں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ڈائریکٹ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہ الفاظ سکھا دیے، اور ہمیں بھی اب آخری جو بندہ دنیا میں آئے گا نا، اس تک کو بھی یہی قرآن کے یہ الفاظ کلیئر بتا دیے ہوئے ہیں کہ یہ دعا پڑھیں۔ سورۃ آل عمران کی آخری جو رکوع ہے، آپ نے کبھی اس کو پڑھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت اٹھ کے پڑھا کرتے تھے۔ وہ دعائیں پڑھیں ذرا، آپ کو ساری پتہ چل جائیں گی کہ کیسے کیسے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ اس واقعے کے ساتھ ہمیں اصل میں سبق کیا ملتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو سبق یہ ملتا ہے کہ انسان منع کیے ہوئے پھل کو کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد اور جنت کے حق سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا؟ اس سے کیا ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کل سیدنا آدم علیہ السلام کو پھل کھانے سے منع کیا تھا، اور آج بھی وہی صورتحال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے ہمیں منع کیا ہے، ہم نے باز آ جانا ہے۔ یہ واقعہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ نصیحتیں ہیں، میں نے پہلے ہی کہا ہے۔ اس واقعے سے یہ نصیحت ملتی ہے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے وہ پیغمبر کو منع کیا، یہ کیوں بنائے گئے معاملات ہمارے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر ان کی توبہ بھی قبول کر لی، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے توبہ مانگی، کسی بزرگ سے نہیں کہا، کسی بیوی کو نہیں جا کے کہا، کسی درخت کو نہیں کہا، کسی سورج چاند ستارے سے نہیں کہا، کسی آگ کی پرستش کر کے اس کو نہیں کہا۔ ڈائریکٹ کیا کیا کہ اللہ جی مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ مجھے معاف کر دیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ مجھے وہ ان کی پیشانی کے اوپر جو پسینے کے ساتھ جو تریلی، جو دل کی گھبراہٹ، جو ان کے اندر اب وسوسہ اور وہ ڈر بیٹھ گیا تھا، شرمندگی بیٹھ گئی تھی، وہ ان کی جو مجھے تکلیف محسوس ہو گئی تھی، وہ آدم علیہ السلام اتنے خاموش اور اداس ہو گئے، اور کتنے دن ان کی یہ حالت کہ کھانا پینا ان کا چھوٹ گیا تھا۔ تو وہ پیغمبر ہو کے اپنی اتنی سی مسٹیک کے اوپر دیکھیں وہ ان کی شرمندگی کا حال، اور ہم یہاں پہ کسی کا قتل کر کے بھی کہتے ہیں کہ وہ ڈیزرو کرتا تھا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کسی کو تھپڑ مار کے اس کی گالیاں گلوچ کر کے اس کی ماں اور بہن کی ساری گالیاں نکال کے ہم کہتے ہیں وہ ڈیزرو کرتا تھا۔ اٹ از پاسبل کہ وہ ڈیزرو کرتا تھا کہ تم ڈیزرو کرتے تھے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ اور آپ یقین کریں، موافقات عمل اتنی اچھی اور زبردست چیز ہے نا، اگر اس کا آپ مفہوم سمجھ لیں، آپ کسی کے برخلاف ایک ذرا سی خاموشی اختیار کر لیں، اس کا رزلٹ اللہ تعالیٰ اس شخص کا آپ کا بدلہ وہ خود دنیا میں آپ دیکھیں گے اس کا رزلٹ۔ آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، نہ آپ اس کو بددعا دیں نہ اس کو دعا دیں، آپ خاموشی اختیار کریں، آپ صبر اختیار کریں۔ پہلی بات، گالیاں نکالنے کے بعد نہیں، یا چوریاں نہیں کرنی اس کے، پھر نہیں رزلٹ ملتا۔ خاموشی اختیار کریں، اپنی تلافی کریں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں اور صابر رہیں، اور اس کو دل سے جان سے معاف کریں۔ اس کا رزلٹ آپ کو اس سے 1000 دگنا زیادہ ملے گا۔ یہ میرا وعدہ نہیں ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔
کیوں؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اینڈ والے الفاظ یہاں پہ ہیں، انہو هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہی سب سے زیادہ توبہ قبول فرمانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے حق پر یہ مسلسل فرما دیا ہے کہ انسان مسلسل غلطیاں کرتا رہے گا بار بار۔ رحیم کا مطلب میں نے بھی کافی سالوں بعد سیکھا، رحیم کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جب انسان سے غلطی ہو جاتی ہے نا، اللہ تعالیٰ رحیم ہے۔ رحمان کے معنی اور ہے، رحیم کا مطلب ہے کہ اے بندہ خدا تو 1000 1,00,000 مرتبہ بھی غلطیاں کر لے، اگر تو نے مجھ سے معافی مانگی سوائے شرک کے، یاد رکھیے گا، شرک سوائے شرک کے وہ معافی نہیں ہوگی۔ تو مجھ سے غلطی وہ معاف مانگے گا کہ مجھ سے غلطی ہوگی اللہ جی، تو اللہ تجھے بار 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 بارہا معاف فرما دیں گے۔ سبحان اللہ، یہ ہے میرے پروردگار کی شان عظیم۔ رحیم، شروع جو قرآن ہوتا ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر، سبحان اللہ، آغاز ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کا، اپنے ابتدا کا، ہر چیز کا رحیم سے کیا ہے کہ تو شروع کر میرے نام سے، کیونکہ میں کیا ہوں؟ رحمان رحیم ہوں۔ اللہ اکبر، انسان سے کروڑ غلطیاں ہو جائیں، ماتھا ٹیکے اللہ کے آگے صرف اور سجدے میں گڑ گڑا کے دعا مانگے میں آئندہ نہیں کروں گی اللہ جی، وہ رحیم تمام جو پچھلے آپ کے ریکارڈز ہیں سب کے اوپر کاٹا، سب خالی ختم، اس کے سارے گناہ معاف، اور وہ اپنی رحمت کے ساتھ ان کو بخش دے گا۔ لہٰذا اس آیت میں 2 باتیں ہیں، ایک اپنی غلطی کو اکڑنا نہیں ہے شیطان کی طرح، فوراً رحمان سے اس کی رحمیت مانگے، توبہ کریں اور غلطی کے اوپر معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی غلطیوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی کروڑ غلطیاں ہوتی ہیں، اللہ جی سب کو معاف فرمائے، مجھے بھی معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔